آئی، میرے نبی کے ساتھ بہت ساری پریشانیاں زندگی میں آئی، لیکن آپ نے ایسے وقت میں کوئی غلط قدم نہ اٹھایا، بلکہ میرے بھائیوں وہی کیا جو اللہ تعالیٰ آپ سے کہلوا رہا تھا، وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ اللہ کے نبی کو کہا گیا تھا جب تمہیں پریشانی ہو تو مجھ سے مانگو، ہم تمہاری پریشانی کو دور کریں گے، ہم تمہاری مصیبتوں کو دور کریں گے، ہم تمہارے پریشانیوں کو دور کریں گے۔ اور نبی اکرم نے بھی لوگوں کو یہی سمجھایا تھا، لوگوں تیری زندگی میں بھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبتیں آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرنا تو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا۔ یہ پیغام، یہ میسج اور یہ خبر، یہ پیغام اور یہ نیوز اللہ کے نبی نے پوری امت کو سنا ڈالی۔ جب تم مصیبت میں ہو، جب تم پریشانی میں ہو، جب تم تکلیف میں ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبیوں کو بھی تکلیفیں آئی اور نبیوں نے بھی تکلیفوں میں صرف اللہ کو پکارا ہے۔ وہی مصیبتوں کو حل کرنے والا، وہی مصیبتوں کو ٹالنے والا، وہی مصیبتوں کو دور کرنے والا، وہی مصیبتوں کو ختم کرنے والا، وہی مصیبتوں سے نجات دینے والا ہے۔ قرآن کی شکل میں ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے، نبیوں کا تذکرہ تمہیں قرآن کے اندر ملے گا۔ ایک ایک نبی کے اوپر جو جو مصیبتیں آئی، ان مصیبتوں سے کس نے بچایا؟ اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ کس نے نجات دلائی؟ اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی۔ زکریہ کو اٹھائیے، یحییٰ کو اٹھائیے، حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھائیے، حضرت ایوب علیہ السلام کو اٹھائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھائیے۔ ان کے واقعات پڑھتے چلے جائیں میرے بھائیوں، اتنی بڑی بڑی مصیبتیں۔ حضرت ایوب کی مصیبت کے اوپر صرف نظر ڈالائیے، حضرت ایوب کی مصیبت دیکھیے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، کانٹینیو 18 سال حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے۔ لیکن حضرت ایوب نے پکارا تو کس کو پکارا؟ بیماری میں گرے، کس کے پاس گئے؟ قرآن کے اندر یہ ساری واقعات موجود ہیں، ساری باتیں موجود ہیں۔ کسی بابا کے پاس نہ گئے، کسی پیر کے پاس نہ گئے، کسی مزار کے پاس نہ گئے، کسی اور جگہوں پہ نہ گئے، پکارا تو اللہ کو پکارا، مصیبت میں یاد کیا تو اللہ کو یاد کیا، اور قرآن نے بھی اس کو نوٹ کیا ہے۔ اٹھاؤ میرے بھائیوں 17واں پارہ، 17 نمبر کے پارے کو اٹھائیے، سورہ انبیاء کی اس آیت کو اٹھائیے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ آئے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہے، اللہ میرے اوپر رحم فرما۔ قرآن کہتا ہے کہ 18 سال تک بیمار رہے، اور جب اللہ ہی کو پکارا تو اللہ نے اس بیماری سے نجات دے دی۔ آج ہم مصیبتوں میں کس کو پکار رہے ہیں؟ کسی اور کو۔ تکلیفوں میں کس کو پکارا جا رہا ہے؟ کسی اور کو۔ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے، اللہ کی ذات کے اوپر توکل ہی نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی اطاعت اپنی زندگی میں ہے ہی نہیں۔ اس نبی کی اطاعت کیوں نہ کریں؟ اس نبی سے محبت کیوں نہ کریں؟ اس نبی سے محبت کیوں نہ کریں جس کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت، ہاں جس کی سیرت سب سے زیادہ خوبصورت، جس کا چہرہ سیرت کے اعتبار سے اور صورت کے اعتبار سے اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر کوئی ہستی آئی ہی نہیں، جس کا مقام سب سے زیادہ، اس نبی سے محبت کیوں نہ کریں؟ اللہ کہہ رہا اسی نبی سے محبت کر، اسی نبی سے محبت کر جس نبی کو ہم نے سید الانبیاء بنا دیا، نبیوں کا سردار بنا دیا۔ اس نبی کی ہی اطاعت کر جو وشنو یش کے بیٹے ہوں گے، جو سومتی پراترواپیم، جو سومتی پیٹ سے جنم لیں گے، وشنو یش جو وشنو یش کے بیٹے ہوں گے، وشنو یش
یعنی عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، اور سومتی پراتر واپیم جو سومتی پیٹ سے جنم لیں گے، یعنی امن والی اور شانتی والی کے پیٹ سے جنم لیں گے۔ اور کہاں آئیں گے اس کی بھی وضاحت ہندو دھرم کے اندر موجود ہے۔ وہ آئیں گے شمبل گرام میں، سوتی سے جاتے ووجتا، وہ شمبل گرام کے اندر آئیں گے، وہ بلد الامین کے اندر آئیں گے، وہ مکہ کے شہر کے اندر آئیں گے۔ اور جب اس شہر کے اندر آئیں گے سوتوں سے جاتے ووجتا، اور منگلاچار بہولا پاپیتا ووجتا، وہ منگلاچار یعنی منگلاچار ہوں گے، نیکیوں کے گرو ہوں گے اور برائیوں کو ختم کرنے والے ہوں گے۔ اس نبی کی اطاعت کر، اس رسول کی اطاعت کر، سومتی پراتر واپیم جو سومتی ہوں گے، سومتی پراتر واپیم جو سومتی کے پیٹ سے جنم لیں گے، اور شمبل گرام سوتے سے جاتے ووجتا، اور شمبل گرام کے اندر جو پیدا ہوں گے، وشرن سونا جو اتنے خوبصورت ہوں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے کہ آنکھیں دیکھتی ہی رہ جائیں گی، اتنے خوبصورت ہوں گے۔ اللہ کی قسم واقعی محمد الرسول اللہ اور ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے، بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے۔ حضرت حسان بن ثابت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتیوں کو بیان کیا ہے، اور عربی اشعار میں اس طریقے سے پرویا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ مَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ مَا تَشَاءُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں، میں نے اتنا حسین، اتنا خوبصورت، اتنا ہینڈسم چہرہ میں نے زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے، اتنا خوبصورت کہ دنیا کے اندر کسی عورت نے اتنا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اتنے خوبصورت اور اتنا حسین و جمیل چہرہ کسی لڑکی نے، کسی عورت نے دنیا کے اندر جنا ہی نہیں ہے۔ نبی کی خوبصورتی کا کیا کہنا، سمجھ لو کہ نبی جیسے سوچتے جائے اور اللہ تعالیٰ ویسا بناتا گیا۔ نبی نے کہا کان ایسا ہو تو اللہ نے ویسا بنا دیا، ہاتھ ایسا ہو تو اللہ نے ویسا بنا دیا، سر ایسا ہو اللہ نے ایسا بنا دیا، ہائٹ اتنی ہو اللہ نے اتنا بنا دیا، موٹاپا اتنا ہو اللہ نے ویسا بنا دیا۔ یعنی ایک آدمی سوچتا رہے ہم ایسے ہوں ایسے ہوں ایسے ہوں ایسے ہوں، یا سمجھ لو کہ نبی جیسے سوچتے گئے اللہ ویسا بناتا گیا۔ یہ نبی کی خوبصورتی ہے، اتنے خوبصورت۔ وشرن سنا، اتنے خوبصورت، آنکھیں چندیا جائیں گی، دیکھتے رہ جائیں گے، اتنا حسین و جمیل چہرہ کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نبی سے محبت کیوں نہ کریں جس نبی کا مقام دنیا میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ آج بھی اگر غور کریں تو نبی سے بڑھ کر کے کسی کا مقام ہی نہیں ہے، چاہے کتنا بھی کروڑ پتی آدمی ہو، چاہے بھی کتنا ارب پتی آدمی ہو، کتنا بھی خرب پتی آدمی ہو، لیکن میرے بھائیوں اس کا ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں نام نہیں لیا جاتا ہے، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں اس کا نام نہیں لیا جاتا ہے۔ نبی کے چلے جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، قبر میں مدفون ہو جانے کے بعد، آج بھی نبی اکرم کا نام دنیا کے اندر سب سے زیادہ لیا جاتا ہے، ہر منٹ کے اندر لیا جاتا ہے۔ آپ کسی پورنیہ کے اندر اگر نام لیا جائے اللہ کے نبی کا، اشہد ان محمد رسول اللہ، فجر کی اذان میں آپ نبی کا نام لے رہے ہو، ایک منٹ کے بعد اور دوسری جگہ جاؤ، تھوڑی پچھم چلے جاؤ، وہاں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کے جملے ہوں گے، وہاں بھی نبی کا نام لیا جائے گا۔ اس سے آگے چلے جائیے، وہاں بھی ایک منٹ کے بعد اللہ کے نبی کا نام لیا جائے گا۔ یعنی ہر منٹ میں اپنے نبی کا نام لیا جا رہا ہے۔ نماز جیسی عبادت اگر مومن ہو اور نماز پڑھو گے تو نبی کے نام کے بغیر آپ کی نماز کمپلیٹ ہی کیسے ہو؟ جب آپ درود شریف نہ پڑھو، اللہم صلی اللہ محمد، جب نبی کا نام نہ لو تب آپ کی نماز ہی کمپلیٹ نہ ہوگی۔ مقام کے اعتبار سے دیکھو تو جناب محمد رسول اللہ جیسی ہستی دنیا میں آئی ہی نہیں۔
مقام، صورت، سیرت، سیرت تو کیا کہنا، سیرت کیا کہنا، غیر نے دشمن نے نبی کو اپنا مان لیا۔ آپ نے ثمامہ بن اسال کا وہ منظر بھی سنا ہوگا، بخاری کے اندر وہ حدیثیں موجود ہیں۔ ثمامہ بن اسال جو نبی کا بہت بڑا دشمن تھا، بڑا ڈینجر قسم کا، وہ اپنے یہاں کا گورنر تھا، بڑا ہی ڈینجر قسم کا گورنر تھا، اپنے یہاں کا گورنر تھا اور بڑا ہی ڈینجر قسم کا تھا۔ لیکن نبی اکرم کے ساتھیوں نے ان کو شک میں پکڑ لیا۔ رات کی تاریکی میں مدینہ کے گلیوں سے گزر رہے تھے، نبی کے ساتھیوں نے پکڑا اور مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا۔ میرے بھائیوں، جب نبی کے کھمبے سے باندھا، فجر کی نماز آپ نے پڑھی، صحابہ نے نماز پڑھی۔ دیکھیے نبی بھی پڑھ رہے ہیں، صحابہ بھی، نبی نے نماز پڑھی، صحابہ نے بھی نماز پڑھی۔ نبی نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ نبی نے سلام پھیرا اور جیسے پلٹے، آپ کی نظر وہ کھمبے سے باندھے ہوئے شخص کے اوپر پڑی، آپ کی نظر پڑی، آپ گئے اور آپ نے دیکھا بہت غور سے، پھر اپنے صحابہ کی طرف پلٹے اور پوچھا، لوگوں تمہیں معلوم ہے تم نے کس کو پکڑا ہے؟ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے نبی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آپ نے کس کو پکڑا ہے، رات کی تاریکی میں مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا، ہمیں شک ہوا، ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ کہا، او لوگوں تمہیں میں بتاتا ہوں، ہمیں جن کی تلاش تھی، نبی کے قتل کرنے کی سازش اسی نے رچی تھی، نبی کے صحابہ کو اسی نے قتل کیا ہے۔ او لوگوں، یہی ہے ثمامہ بن اسال جس کو تم نے پکڑ لیا ہے، جس کو تم نے زنجیروں میں باندھ دیا ہے، تم نے ثمامہ بن اسال کو قید کر لیا ہے۔ اچھا، اب تو صحابہ کہنے لگے اب اس کو تو ختم کر دیتے۔ آپ نے کہا نہیں، اب میری عدالت میں آیا ہے، کم سے کم دیکھے محمد رسول اللہ کی سیرت بھی دیکھے، اخلاق بھی دیکھے۔ لوگوں نے تو میرے بارے میں پھیلا دیا ہے، نبی ایسے، نبی ایسے، نبی ایسے، اپنی نظر سے تو محمد رسول اللہ کی سیرت دیکھ لے۔ کہا پوچھا ہے کچھ کھائے ہو؟ کہا رات ہی میں پکڑ کر کے باندھ دیا، کیا کھائیں گے؟ بھوک لگی ہے؟ لگی ہے۔ کھانا ہے؟ بالکل کھانا ہے۔ آپ نے کہا جاؤ میرے گھر پہ جاؤ اور میں جس اونٹنی کا دودھ پیتا ہوں اسی اونٹنی کا دودھ لے کر کے جاؤ اور اس کو پلاؤ۔ کھلایا گیا، پلایا گیا۔ نبی اکرم پوچھتے ہیں، اے ثمامہ ذرا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ اے ثمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ثمامہ بن اسال بھی ڈرنے والا نہ تھا، اس نے چیخ کر کے کہا، ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکر وان کنت ترید المال۔ اے محمد، ہم نے آپ کے لوگوں کو قتل کیا ہے، آپ قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیں۔ تین آپشن رکھ دیا، بدھا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، صحابہ کے درمیان میں ہے، نبی کے بیچ میں ہے، لیکن آنکھیں ملا کر کے باتیں کر رہا ہے۔ ہاں اے نبی، اگر آپ اے محمد قتل کرنا چاہیں قتل کر دیں، میں نے آپ کے ساتھیوں کو مارا ہے، میں نے آپ کے ساتھیوں کو قتل کیا ہے۔ اے محمد، اگر آپ مجھے پیسہ لے کر کے دینار و درہم دے کر کے چھوڑنا چاہیں تو بولے کتنا چاہیے، ہم آپ کو اتنا دینے کو تیار۔ اور اے محمد، اگر احسان کرنا چاہیں تو میں احسان کو بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ اچھا، نبی نے سوال کیا، جواب سنا، چلے گئے، کھلایا پلایا دن بھر، دوسرے دن بھی فجر بعد یہی سوال کیا، جواب یہی دیا اس نے، ڈرا نہیں، مر جائیں گے مر جائیں گے کوئی بات نہیں، لیکن اپنی بات سے مکر نہیں رہا ہے۔ ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکر وان کنت ترید المال، یہی تینوں جواب۔ تیسرے دن بھی نبی نے فجر نماز کے بعد یہی سوال کیا، اے ثمامہ بتاؤ تیرا کیا خیال ہے، تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ کہا کہ آپ کو جو کرنا ہے کریں، تین آپشن میں نے رکھ دیا ہے، قتل کرنا قتل کیجئے، تلوار حاضر ہے، تلوار آپ کے پاس، گردن میرے پاس، اڑائیے، میری گردن کے اوپر تلوار رکھیے اور قتل کر دیجئے، کوئی ٹینشن نہیں۔ بولیے اگر احسان کرنا چاہیں اے محمد تو
احسان کر دے، احسان کو بھی سمامہ بھولنے والا نہیں ہے۔ اور اگر آپ پیسہ لے کر کے چھوڑنا چاہیں تو اے محمد بولیے کتنا پیسہ دے دوں، اتنے پیسہ ہم تمہیں دینے کو تیار، اتنے دینار و درہم دینے کو تیار۔ نبی نے تھوڑی دیر سوچا، فجر کے تیسرے دن میں سوچا کیا کروں؟ پھر اللہ کے نبی نے ایک ایسا کام کیا کہ سمامہ بن اسال بھی تعجب میں پڑ گیا۔ آپ نے صحابہ سے کہا او صحابیو، سمامہ کی زنجیروں کو کھول دو، سمامہ کو آزاد کر دو، سمامہ کی پیروں کے اندر جو زنجیریں جو باندھے ہوئے ہو سمامہ کو قید سے الگ کر دو۔ سمامہ آزاد ہو گیا، میں نے سمامہ کو معاف کر دیا۔ سمامہ دیکھتا ہے کیا سن رہا ہو، اللہ کے نبی مجھے معاف کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے ان کے بہت سے صحابہ کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے، تلواریں چلائی ہے، گردنیں اڑائی ہیں، میں نے قتل کیا ہے اور نبی کو گالیاں دی ہیں، نبی کو مارنے کی سازش کی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ محمد، یہ نبی مجھے کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ یقین نہیں آ رہا ہے۔ لیکن دیکھتا کیا ہے، نبی کی زبان سے جملے نکلے کہ صحابہ فوراً آتے ہیں، زنجیروں کو کھولتے ہیں، ان کو قید سے رہا کرتے ہیں، ان کو قید سے آزاد کرتے ہیں، اور نبی کہتے ہیں سمامہ جا سکتے ہو، نہ احسان جا سکتے ہو، مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ سمامہ مسجد نبوی سے نکل رہا ہے،